ایک تو آپ ٹرمپ کو دیکھیں تو ان کی جو مہم تھی، انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن کی مہم، اس سے پہلے جو ان کے بیانات تھے، اس کے بعد جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کی پالیسیز ہیں، جو ان کا ماحول بن رہا ہے پوری دنیا میں، یورپ کے ساتھ، یوکرائن کے ساتھ، تو اس میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف امریکہ کا مفاد ہم دیکھیں گے اور اس کے مفاد میں جو کچھ ہوگا وہ ہم کریں گے۔ تو اس معاملے میں بھی آپ دیکھیں تو امریکہ نے اپنے مفاد کی بات کی ہے۔ پی ٹی آئی ہو، پی ڈی آئی وہاں پہ لابنگ کر رہی ہو، دعوے کر رہی ہو، وہاں پہ ان کے جو اوورسیز لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ ہو جائے گا، ٹویٹ آ جائے گی، کہہ دیا جائے گا سارا کچھ، لیکن ہمیں ایسا ہوتا ہوا بالکل بھی نظر نہیں آیا۔ بلکہ ایک اور چیز نظر آئی ہے، یہ جو ابھی جو آپریشن ہوا ہے، یقینی طور پر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو اس کی پلاننگ ہوئی ہوگی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی، یہاں پہ پلان ہوا، پکڑا گیا شریف اللہ، اس کو ہینڈ اوور کیا گیا امریکنز کے، تو یہ ایک دن دو دن کا کام تو نہیں ہے۔ تقریباً کہہ رہے ہیں جنوری سے کام شروع ہے کہ جس وقت ہمارے ہاں یہ ڈسکشن چل رہی تھی، جی ہمارے یہاں جس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، تو اس وقت وہاں پہ امریکہ اپنے مفاد کی بات کر رہا تھا، اپنا مفاد چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ جو ٹیررسٹ ہے جس نے ہمارے لوگوں پر، ہمارے جو اہلکار ہیں ان پر حملہ کیا ہے، یہ ہمیں چاہیے اور زندہ چاہیے، اور پاکستان کو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی اور پاکستان نے دے دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹرمپ ہیں، ان کی پہلا دور صدارت، اس سے پہلے ان کی بیانات دور صدارت کے درمیان، پھر اب جو دوسرا دور صدارت ہے، پاکستان کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے یہ جو ہم دہشت گردی کی جنگ میں ہمارا تعامل رہا ہے، اس پر بہت زیادہ وہ کرٹیسزم بھی ان کا رہا ہے کہ ڈالرز ہم نے دیے، اس کا مطلب فائدہ نہیں ہوا، یا اس قسم کی بات بھی وہ کرتے رہے، اور بھی مختلف اینگل سے مختلف جگہوں پہ ان کی ٹویٹس آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ پاکستان سے یہ جو دہشت گردی کی جنگ، پہلے بھی ہم نے بہت کچھ بھگتا، اب جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں ان کا جو نقصان ہوا، اس میں اگر کوئی مفاد کی بات ہوگی تو یقینی طور پر وہ اس کو اکنالج کریں گے، اور انہوں نے کیا، پہلے خطاب میں کیا، اور ساری وہ باتیں جو حکومت وقت کے لیے خاص طور پر یہ تھا کہ پتہ نہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کون سا پریشر آ جائے گا، کب آ جائے گا، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو وہ سب کچھ بظاہر جو ہے وہ ابھی ختم ہو گیا ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھنی ہے کہ اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، اور جو ٹرمپ جو ہے وہ ہے انپریڈکٹیبل۔ ابھی جو آگے چل کر ہم نے بات کرنی ہے کہ جو پابندیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کو انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ، مطلب صدر ٹرمپ نے خطاب میں بات کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے بیانات کی لائن لگ گئی، مطلب ترجمان بھی بول رہا ہے، ایون رات کو جب جو ترجمان ہے محکمہ خارجہ کے امریکہ کے، ان سے سوال ہوا عمران خان صاحب اور جو شریف اللہ کی حوالگی، ان سے ایک ہی سوال وہاں پہ پاکستانی ایک جرنلسٹ نے کیا، تو انہوں نے عمران خان والے معاملے پہ کامنٹ ہی نہیں کیا، اور انہوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک جو دہشت گرد تھا اس کو پکڑ کے ہمارے جو ہے وہ حوالے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی یا کہیں نہ کہیں یہ ہمیں ایج ملا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز اور ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی، لیکن ثاقب بشیر صاحب میں یہاں پہ ایک چیز شامل کر لیتا ہوں نا کہ جس ٹائم یہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام بھی ہے نا کہ وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ سفارتکاری کرنے کی کوشش کی، یا جس طرح بھی ٹرمپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ایک آدھی ٹویٹ کر دے، پاکستان پر پریشر کر دیں، تو جس وقت پاکستان تحریک انصاف وہاں والے یہ کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر تعلقات کو آگے بڑھا رہی تھی، اسی طرح ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل یہی بات ہے نا۔ یہ تو ابھی واقعہ ہمیں سامنے آیا، تو اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے سارا اس کی ایک پوری ٹائم لائن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت نہ تو 9/11 کے بعد کے حالات ہیں، نہ ہی ڈائریکٹلی امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آ چکا ہے۔ امریکہ کے اس قسم کے سٹیکس اب نہیں ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک ان کا بیان موجود ہے، بیانیہ موجود ہے، وہ بات کرتے ہیں، داعش کے خلاف بات کرتے ہیں، یا یہاں پہ امریکنز کو جب وہ اٹیک کرتی ہے داعش، تو داعش کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کا ماحول اب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ابھی ریسنٹلی اگر ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو وہ جو سائفر والی بات نجم ثاقب صاحب نے کی کہ تب سے لے کر جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے،
اس سے پیچھے چلے جائیں تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب ملے، بہت لیول پہ باتیں ہوئی، لیکن پاکستان نے جو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 سے زائد جانے جو ان کے شہید ہوئے، سیولین ہوئے، جو فوجی اہلکار تھے یا سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، ان کو امریکہ جو ہے وہ ہر بار ڈو مور کی بات کرتا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو مطالبے جو ہے وہ کرتا رہا ہے۔ اب کی بار یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹرینڈ چلے گا، امریکہ اس کو یاد رکھے گا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ جب سے ٹرمپ صدر بنے ہیں تب سے لے کر اب تک ان کی ٹائم لائن دیکھیں تو انہوں نے کسی کی صحیح تعریف کی ہے تو وہ پاکستان ہی ہے، باقی وہ یورپ کے ساتھ بھی الجھ چکے ہیں، یوکرائن کے ساتھ بھی، یوکرینی پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ نے دیکھ لیا، اور ان کی پالیسیز کینیڈا کے حوالے سے کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو بڑا جو ہے وہ سخت وہ لینگویج اور زبان استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے تو میرا خیال ہے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اب جا چکے ہیں، میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہے، ابھی تو ٹرمپ کا دور شروع ہوا ہے، یعنی اور یہ وہی ہیں جو تعاون کرتے رہے ہیں امریکیوں کے ساتھ جب وہ افغانستان میں تھے، اور یہ بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی تھی کہ وہ یہاں سے امریکہ میں ان کو آباد کریں گے، لیکن ٹرمپ جیسے ہی آئے تو 20 جنوری کو انہوں نے یہ بین کر دیا کہ کوئی بھی غیر ملکی جو ہے وہ اس طرح جو آباد کاری جن کی ہونی ہے وہ سخت سیکیورٹی کے بغیر جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کے حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ انہوں نے جاری کر دیا۔ اسی کے ساتھ ایک جو چیز سامنے آئی ہے کہ ایک تو پاکستان اور افغانستان کا نام آ رہا ہے، اور دیگر ممالک کون سے ہیں ابھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس میں امریکہ کو جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو امریکہ کی سلامتی کو لاحق خطرات جو ہے اس کے تناظر میں یہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ریسنٹلی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ امریکنز جو ہے وہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہیں، جو آفیشلز ہیں، ان کی تعریفیں جو وہ کر رہے ہیں سب، تو اس قسم کی سچویشن کیا جو ہے وہ اس میں آ سکتی ہے کہ پابندی بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے، تعریف کی عادت تھی ثاقب بشیر صاحب، اس لیے کسی نے کی تو پریشانی ہو گئی، لیکن اگر بنتی ہے تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی سچویشن بنتی ہے تو وہ بڑی غیر معمولی ہوگی۔ بظاہر ایسا لگ نہیں رہا جو افغان ہے یا ایک تو افغانستان پر پابندیوں کے حوالے سے، اور جو پاکستان میں جو افغانی ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں، ان کی جو ایڈ تھی وہ بند کر دی گئی ہے۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ان کو واپس امریکہ جو ہے وہ لے، یا جو افغانستان میں وہ واپس جائیں گے، اب ان کا مستقبل بھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن امریکنز کی پابندیاں کیا ہوں گی یہ اب جب وہ دیکھنا ہوگا جب یہ آئیں گی کہ کس بیس پہ اور کس بنیاد پہ کس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ وہاں پہ جو وفد بھیجنے کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی تھی، تو وہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ وفاقی حکومت کی منظوری یا ان کی مرضی کے بغیر وہ نہیں کر سکتے، تو اس کی تصدیق ہوئی کہ خیبر پختونخوا حکومت اب وفاقی حکومت سے جو منظوری کو SOPs وہ چیزیں طے کر رہی ہے کہ ہمارا جو وفد جائے گا اس کو وفاقی حکومت کی بیکنگ ہوگی، اس کی کوئی ڈیٹ ہے وہاں جا کر بات کرے گا، 2 وفود ہوں گے۔ ابھی جو ہے وہ رمضان میں اور عید کے بعد جو ہے وہ ایک وفد لے جانا ہے، ایک رمضان میں بتایا جا رہا ہے کہ وفد جائے گا، جو عید کے بعد جانا ہے ایکچولی وہ ہوگا جہاں پہ بات چیت ہونی ہے، اور یہ بات چیت ہونا ضروری ہے۔ جو یہاں پہ مہاجرین تھے ان کو واپس بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہاں پہ جو طالبان حکومت ہے وہ TTP کو وہ کنٹرول نہیں کر رہی، جو بلکہ ابھی جو ریسنٹلی رپورٹ بھی آ گئی کہ وہ فنڈنگ ہو رہی ہے، فیسیلیٹیشن مل رہی ہے کہ وہ TTP جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، اور افغان طالبان جو ہے وہ اس کی بیک کر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں میرا خیال یہ ہے کہ وفاقی بجائے اس کے کہ اس کو کوئی صوبائی اور صوبے اور مرکز کا مسئلہ بنے، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کو مل کے بات کرنی چاہیے، اور بات چیت سے اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔